مخدوم جہانگیر بھی ہے۔ ڈٹ کر بیٹھو، سنبھل کر بیٹھو، اس لیے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں۔ میں کہیں نہیں جاتا اپنی مرضی سے، وہیں پہنچتا ہوں جہاں میرا مخلوق بھیجتا ہے۔ اس بار میرے مخلوق نے تمہاری آبادی میں بھیجا، پہلی بار، کسی کو نہیں جانتا، خالی ٹیلی فون پہ بات ہے، سب سے یہی ملاقات، اور کسی سے ملاقات بھی تو اس کی بھیڑ بھاڑ میں، اور اس ملاقات کو میں ملاقات نہیں مانتا۔ تو گزرے ہوئے چہرے ہیں جو آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، دن بھر میں سینکڑوں ہزاروں وہی نقش ذہن ہے۔ پھر میں نے کیسے تعریف قبول کر لیا؟ اسی لیے کہتا ہوں تعریف قبول کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے، اور یہاں تو کسی کو نہیں جانتا، دل نے کہا، اور اسی لیے کہا کہ تیرا محبوب چاہتا ہے۔ اور میرا محبوب جس گلشن کا پھول ہے اس کی تاریخ ہی کچھ اور، کسی کا قرضہ نہیں رکھتے۔ تم محبت کرو گے، تم تو محبت والے ہو، تمہارے لیے جواب تو محبت ہی ایک عام آدمی بھی دے دیتا ہے نا۔ محبت کا جواب تو محبت ہے نا، ایک عام آدمی بھی دے دیتا ہے، پر میرا محبوب اس گلشن کا ہے جہاں نفرت کا جواب محبت سے دیا، جہاں عداوت کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے، جہاں دشمنی کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جسے ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ ایک صاحب نے کہا خاندانی کے میرے فرد تھے، ان کے تعلق سے شکایت کر رہے ہیں کہ فلاں جہاں تقریر میں یہ کہے گا، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل بیت سمجھتے۔ تو میں نے کہا کیا سمجھتے؟ وہ تو ہیں، سمجھتے کیا؟ وہ تو ہیں، تم کیا سمجھتے؟ ارے مفتی کا بیٹا ضروری نہیں مفتی ہو جائے، ایک علامہ کا بیٹا ضروری نہیں علامہ ہو جائے، پر گلشن فاطمی میں حسنین کریمین کا ہر بیٹا اسی گلشن کا فرد ہے، یعنی اہل بیت۔ قیامت تک جو پیدا ہوگا وہ اہل بیت ہی کہلاتا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ فیصلہ تم کرو کہ تم کیا سمجھتے۔ تمہارے نہ سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے سمجھنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس ذات پر۔ ہاں فرق اوپر پڑے گا، سمجھنے سے بھی اور نہ سمجھنے سے بھی، سمجھنے سے بھی اور نہ سمجھنے، فرق اوپر پڑے گا یا نہیں؟ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، ہندوستان کے اندر ایک ہی ذات ہے جس کا مشن آج بھی ہندوستان میں اسی آبتاب کے ساتھ ہے، اور ہر سنی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھائے، اور وہ مشن کسی ہما شما کا نہیں ہے، اہل بیت اطہار کے گلشن کا ایسا مہکتا ہوا پھول جو یہ کہتا ہوا اسی ملک میں اپنے قدم سے اس ملک کو جس نے فیضیات کیا، کیا کہتے ہوئے؟ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے۔ کوئی اور نہیں کہہ سکتا، وہی کہہ سکتا ہے جس کا تعلق اہل بیت سے، جس کا تعلق اہل بیت سے۔ آسان نہیں ہے جو کہتے، اور کہنا اور ہے، کرنا اور ہے۔
برادران ملت اسلامیہ، جس کے گھر میں جو مال ہوتا ہے وہی بانٹتا ہے، جس کے گھر میں جو مال ہوگا وہی تو بانٹے گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی دعوت کیا، لوگ اکٹھا ہیں، سب کھانا کھا رہے ہیں، دیا جا رہا ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص ہے جو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، پر امام جب اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتے تو اپنے چہرے کو موڑ لیتے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے، اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے، اور وہ گھور گھور کے دیکھ رہا ہے کہ اسی طرح سے میری طرف دیکھ لے، اور امام اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتے، اس کے چہرے پر نہیں دیکھتے۔ کون امام ہے؟ امام سجاد۔ کون امام؟ یہ کون ہے؟ امام سجاد کون ہے؟ بتاؤ، یہی بات ہے بیٹا، پوتے مت بنو، سمجھو۔ امام زین العابدین ہی کو امام سجاد کہتے ہیں، لفظوں کے فرق سے اس بات کو بدل مت کر دو، پوری بات سمجھا کر۔ امام سجاد بھی وہی ہے، امام زین العابدین بھی وہی ہے۔ جان بوجھ کے کیا تاکہ ایک نام اور تمہارے ذہن میں ایسا نہ ہو اور گھنٹی مار جائے امام سجاد کے نام سے۔ آج مار رہے ہیں، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی۔ برادران ملت اسلامی اسی انداز میں صرف کر رہے ہیں، ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اسے لگا کہ امام نے مجھے پہچانا نہیں، برداشت نہیں کر پایا، تو اس نے کہی دیا، اے امام زین العابدین، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کیا خوب اچھی طرح سے پہچانا، میں تجھے خوب اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، تو وہی ہے نا جس نے کربلا کے میدان میں ہمارے خیموں میں آگ لگائی تھی؟ تو وہی ہے نا جس نے ہمارے گھر کی عورتوں کے سروں سے چادر کھینچ لی تھی؟ تو وہی ہے نا کہ اسیران کربلا پہ پتھر پھینک رہا تھا؟ تو وہی ہے نا جو میرے ہاتھوں کو کس رہا تھا؟ تجھے خوب پہچانا، رونے لگا۔ اے امام، ہم نے اتنا ظلم کیا اور آپ ہماری ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اب آپ ہماری بھوک کو مٹا رہے ہیں، آپ ہماری پیاس کو مٹا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، آپ ہماری بھوک کو مٹا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو پیاسا رکھا، آپ میری پیاس بجھا رہے ہیں، اپنے دروازے پہ بیٹھا رہے ہیں اور محبت سے گرا رہے ہیں۔ تو جواب ہمیں مل گیا، سرکار غریب نواز سے یاد دے دیا، میرے گھر کی پراپرٹی کیا ہے، میرے گھر کا پیغام کیا ہے؟ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب کے لیے، محبت سب کے لیے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے دکھاوے کے لیے۔ اسی لیے کلام پاک میں رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، ان سے کہہ دے، ان سے کہہ دے۔ کس کے سے کہنے کے لیے کہہ رہا ہے رب؟ کون ہے سامنے جن سے کہنے کے لیے رب کہہ رہا ہے؟ کافی دیر سے یہاں وہاں کر رہے ہیں، کیا درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ آداب محفل کا خیال رکھیں، محفل کے آداب کا خیال رکھیں، بلا وجہ اٹھنا بیٹھنا، سامنے آنا جانا
مت کریں. اگر اس محفل میں نہیں بیٹھ رہا ہے جا سکتے ہیں، پوری اجازت ہے، لیکن یہاں کے ماحول کو ڈسٹرب مت کریں. سبھی لوگ یکسوئی کے ساتھ سنیں. یہ کسی ایسے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے جو آپ ہوا ہوائی میں سنیں. ان کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں رب نے تمہارے لیے رول ماڈل بنایا ہے. امپورٹنس کو سمجھے. رب کہہ رہا ہے کس سے؟ اپنے حبیب سے کہنے کے لیے. کس سے کہنے کے لیے؟ ہوا بازی نہیں ہے، قرآن ہے. رب کہہ رہا ہے حبیب، اے پیارے، اے میرے محبوب، فرما دے. آنے والے کون ہیں؟ جن کی نیتوں پر شک و شبہ کیے نہیں جا سکتا. آنے والے وہ ہیں جو نبی کا پسینہ گرے وہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار. آنے والے وہ ہیں جو نبی کے کمپینین ہیں، نبی کے صحابی ہیں، نبی پہ جان نشاور کرنے والے ہیں. وہ ہیں، وہ آئے ہیں. کس نیت سے آئے ہیں؟ انہوں نے سوچا کہ میرے آقا، ہم تو جہنم کے دروازے پر کھڑے تھے، نت نئے ظلم کرنے کے طریقے ایجاد کیا اور ہر برائیوں کو ہم نے اپنا لیا تھا اور خون خرابہ کرنا ہمارا محبوب مشغلہ تھا. صدیوں تک ہم ایک بار قیام سے تلوار نکل آئے تو صدیوں تک قیام میں جاتی. انانیت، تکبر، سخت دلی، جس طرح کی زمین کنکریلی بنجریلی تھے، ہمارے قلب کنکریلے اور بنجریلے بن چکے تھے، جس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں، عدل و انصاف کا چیز ہے ہم بھول چکے تھے. تمام تر برائیوں کو دن بدن اپناتے چلے جا رہے تھے. ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات کیا آپ ہمارے درمیان تشریف لائے تو ہم جہنم کے دہانے پر تھے، ہمیں کھینچ کر جنت کے دہانے پہ کھڑا کر. ہم ظلم کرتے تھے، ہمیں رحم کرنے والا بنا دیا. ہم جہالت کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے تھے، ہمیں علم کے نور سے ہمارے ذہن، ہماری فکر اور ہمارے قلب کو روشن کر دیا. اتنا احسان ہمارے آقا نے ہماری ذات پر کیا. ہر وقت ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، ہر وقت ہماری فکر کرتے ہیں. اور ہمارے آقا کا تو گھر ہے، ہمارے آقا کے گھر میں بھی تو گھر والیاں ہیں، ہمارے آقا کے گھر میں بھی تو ان کے بچے ہیں، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. جبکہ آقا تو صرف ہمارے بارے میں سوچتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم غلاموں کی ذمہ داری ہے. کتنے احسانات ہم پر ہمارے آقا نے کیا ہے تو ہم ان کی خدمت کریں، تو کچھ ہم بھی خدمت کریں. اس نیت، اس سوچ، اس فکر کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں خدمت کی غرض سے. اللہ علیم و خبیر ہے، وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے، وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے. وہ کہہ رہا ہے تو کیا آنے والوں کی نیتوں سے باخبر نہیں ہے؟ بالکل جان رہا ہے، اچھی طرح سے رب جان رہا ہے کہ میرے یہ نیک بندے میرے حبیب کی بارگاہ میں جو آ رہے ہیں، ان کی نیت اچھی ہے، ان کی سوچ اچھی ہے، خدمت کی غرض سے آ رہے ہیں، نیت میں کوئی گڑبڑی نہیں. لیکن جب پہنچے آقا کی بارگاہ میں کچھ پوٹلیاں باندھ کر لے آئے تھے خدمت کی غرض سے. سوچ بالکل صحیح ہے، فکر بالکل صحیح ہے، خدمت کی نیت ہے، پر رب تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہی ہے. آیت کریمہ نازل فرما دی، کیا کہہ رہا رب؟ اے محبوب ان سے کہہ دیجیے، اے محبوب ان سے کہہ دیجیے. یہ ان سے کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آپ سمجھ پائے کہ نہیں کن سے کہنے کے لیے رب کہہ رہا ہے؟ جو آنے والے ہیں سب کے سب صحابی رسول ہیں، نبی پر جان دینے والے ہیں، نبی کے قول پر، نبی کے عمل پر مر مٹنے والے ہیں. وہ جماعت سامنے ہے جو آئی،
اور اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دیجیے اللہ علیم و خبیر ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں اتنا جانتا ہوں ہم سب مسلمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، سنی مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے دل کے کسی بھی کونے میں ایک شک کا ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہیں آنا چاہیے۔ گمراہیت ہو جائے، یہ وہ پاک اور مقدس جماعت وہ آئی۔ تو دوستو رب اسی لیے ان کے سامنے کہلوانا، ان سے کہہ دیجئے، کیونکہ آنے والی جو جماعت ہے نا، یہ آخری جماعت ہے، جو آنے والی جماعت ہے نا، یہ مومنوں کی جماعت ہے، جو آنے والی جماعت ہے یہ سچوں کی جماعت ہے، تاکہ یہ ایک سچ ان کے سامنے، اے حبیب تم اپنی زبان سے بھی کہہ دو، تاکہ اس سچ کو یہ آنے والے اپنے سامنے والوں کو بتائیں، وہ اپنے سامنے والوں کو بتائیں، تاکہ قیامت تک آنے والے بندے میرے اس پیغام کو جانتے چلے جائیں، جانتے چلے جائیں کہ تمہارا رب، اے میرے بندو، تمہارا رب کیا چاہتا ہے؟ اور یہ چاہتا ہے، اے میرے بندو، کہلوایا ہے اپنے حبیب سے کہ اگر تم یہ تو اجرت طلب نہیں کرتا، یہ خدمت کی نیت سے آئے ہیں، لیکن پورے دنیا انسانیت کو رب نے پیغام دے دیا کہ کبھی بھی کسی آل رسول کی خدمت اجرت کے طور پر مت کرنا۔ اب سمجھ رہے ہیں نا؟ اجرت کبھی غلطی سے بھی نہ پوچھ لینا کہ حضرت تقریر کرنے آئیں گے تو کتنا لیں گے، غلطی سے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آل رسول یہ غلطی کرے تو بلانا بھی نہیں۔ سن لو پیغام میرا، اگر غلطی سے کوئی اس گھرانے کا تم سے یہ کہہ دے کہ اتنا لیں گے تو آئیں گے، تو بلانا بھی نہیں، یہ بھی محبت ہے، یہ بھی محبت ہے کہ اگر غلطی سے غلط کام کر رہے ہیں تو بڑے پیار سے تنبیہ کر دو، بڑے پیار سے سمجھا دو، بلاؤ ہی مت، ٹھیک ہے؟ اور کسی سے پوچھنا بھی نہیں، اگر کہیں ہمارے جیسا ٹیڑھا مل گیا تو سال بھر تک تعلیم، سال بھر تک اس علاقے میں تاریخ ہی نہیں، تاکہ پورے علاقے کے لوگ یہ جان جائیں کہ یہ غلطی دہرانا نہیں۔ کہ میں جس گھر کا ہوں جان لو اچھے طریقے سے، تم کیا خریدو گے، میرا جد کریم تو سلطنت کو ٹھوکر مار کے آئے، بے شک بے شک ہے۔ آج بھی ہم افسوس نہیں کرتے، فخر کرتے کہ میں اس کا غلام ہوں، میرا مخدوم وہ ہے جو سلطنت کو ٹھوکر مار کے، اور میرا مخدوم وہ ہے، میرا مخدوم وہ ہے سلطنت کے لیے لڑنے والا آیا بلائے گو، سلطنت کے لیے لڑائی ہوا کربلا میں بلائے گو، اور جو سلطنت کو چھوڑنے کی جنگ لڑی جس نے وہ جی گوا، ایسا جیا اسکول کے بنا میں جی، میں تو یہ بچے کہا تھا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، نعرے اسی کے لگتے ہیں جو زندہ ہے، سبحان اللہ، روکے سے نہیں روکا، جو سلطنت بنا ہوئے آباد ملائی قربی امام کی ہوں، قربی اب آپ تو چل رہے کریں آوا مجا کی نہیں یہی میں بولی چلو کونوں بات نہیں تو کسم چاہیے اسی ہوتا برادران ملت اسلام، آیت
کریمہ میں کیا کہہ رہا ہے بابا؟ کیا محبوب آپ کہہ دیں لڑائی کہ میں تبلیغ رسالت کے لیے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، وجود اس کے کہ تم میری قرابت سے مودت کرو. کیا کہا ہے رب نے؟ مودت کرو. اپنے حبیب سے کیا کہلوایا؟ مودت کرو، محبت نہیں. یہ چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہے. عربی زبان میں حب بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن یہاں دونوں لفظوں کا استعمال نہیں. مودت اسی ایک آیت کریمہ میں اس کام کے لیے استعمال ہوا، بڑا فوکس کر کے مودت. اب آپ سنو، میں یہی چیز سمجھا کر یہ تو نہیں ٹائم لوں گا کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا. محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے جانتے ہو؟ صبح سے شام تک بولتے ہو ڈائلاگ، موقع تو سے محبت ہے، تو میرا دوست ہے میں تجھے محبت کرتا ہوں، اے اماں میں تجھے محبت کرتا ہوں کہے تو میری اماں ہو، اے ابا تجھ سے محبت کرتا کہے تو میرے ابا ہو، اے بھیا تجھے میں محبت کرتا ہوں کہے تو میرے بھائی ہو. بولا تو نہیں بولا؟ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ خالی بولتا ہے ہوتا ہے. ہم لوگ خالی بولتے بھی ہیں، بہت سی چیزیں نہیں سمجھتے، جیسے نعرہ نہیں سمجھتے، چھونکے پڑے ہیں نعرہ. کبھی سمجھو کبھی تو 40ویں کی محفل میں کوئی کھڑا ہے گا جشن میلاد النبی زندہ باد. نعرہ لگانا اس لیے نعرہ لگاؤ سمجھ کے لگاؤ. ہر نعرے کا کوئی مقصد ہوگا تو پہلے اسے سمجھو، ورنہ کیا ہو جاؤ گے. گھر میں طوطا پالی تھا نا مٹھو، ہرے رنگ کا چڑیا، جانتے ہو نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مٹھو بولتے ہیں نا. تو جی اب تو گھروں میں پلنا بند ہو گیا، اپنا بچپن میں تو لگ بھگ گھروں میں ہوتا ہرے رنگ کی چڑیا ایک پنجرے میں. اور گھر کا مالک کیا سکھاتا تھا؟ مٹھو بیٹے نبی کی روزی بھیجو، مدد اللہ کی. مٹھو بیٹے یہ ہوتا تھا. تو ویسے ہی بولتا تھا. 5 مہینہ 6 مہینہ مرچا ورچا سب کھلاتا تاکہ زبان ٹوٹ جائے. 6-7 مہینے میں تیار ہے. اب جب بھی کوئی اس کے سامنے کھڑا ہوتا کہتا مٹھو بیٹے، میں کئی بات کہتا مٹھو بیٹے نبی جی روزی بھیجو مدد اللہ کی. مٹھو بیٹے نبی جی روزی بھیجو مدد اللہ. پوری زندگی یہ بنا سمجھے بنا جانے مگر. جبکہ قرآن ہم سے کہتا ہے کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہر جنگ زبان تمہارے درمیان میں آ کر اپنی جنگ زبانی سے تمہارے ذہنوں میں خناس بھرنا شروع کرتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے. اس کے لیے اللہ نے پناہ مانگنے کے لیے ہم کو جو ہے طریقہ سکھایا ہے کہ اپنی نمازوں میں اس سورے کو پڑھ لو تاکہ میں تمہیں خناس وسوسے کے خناس سے نجات دے دوں. تم اس کی تلاوت کرو. کوئی بھی چند زبان آئے گا پھانسے گا، تم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، ذرا سے جملے بدل دیے جائیں. محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہو، پر محبت کو سمجھو تو صحیح. محبت ہے کیا سمجھا ہے؟ محبت اس کا نام ہے کہ زبان سے کہہ دو مگر تجھ سے بڑی محبت ہے، ہو گئی. تو محبت کا تعلق زبان سے ہے یا دل سے؟ چلو یہی بتا دو. دل سے دل سے ہے پکا. اچھا کس کی زبان سے ذرا ہاتھ اٹھا دے. اچھا کسی کی زبان سے. واہ سارے محبت والے. چلو کس کا دل سے مانتے ہو تعلق ہے محبت کا؟ ہاتھ اٹھا دو. اچھا یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا. کون لوگ یہ مانتے ہیں کہ محبت کا تعلق دل سے ہے وہ ہاتھ اٹھا دیں.
اب ذرا سوچو کتنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے وقت میں تقریر کرنا. سامنے سامنے بول رہا ہوں, سیدھی سیدھی بول رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی, اور آپ اتنا تھک گئے کہ یہاں سے یہاں تک ہاتھ لانا مشکل ہو رہا ہے, لیکن یہیں میں سے کوئی نعرہ لگاتا, ایک نعرہ لگائیے حیوان باطل میں زلزلہ آ جائے گا. خود میں آیا کیا, خود میں آیا کیا, زلزلہ آیا کیا, جذبہ پیدا ہوا کیا, جوش پیدا ہوا کیا, ہاتھ اٹھانے میں تکلف ہے تو دین کے لیے ایک قدم آگے کیا چلو. ہوا بازی مت کرو, دین کا تعلق یہاں سے نہیں ہے, یہاں سے ہے, یہاں سے, دل سے, فکر سے, زبان سے نہیں. میں مسلمان ہوں ثابت کرنا پڑے گا. ہر محمد اسلم ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو, مومن بھی ہو. نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان وہ ہے جس کا عقیدہ ہو اس کے مطابق جو عقیدہ صحابہ, اس کا عقیدہ وہی عقیدہ ہو جو اہل بیت کا تھا, اس کا عقیدہ وہی عقیدہ ہو جو تابعین کا تھا, وہی عقیدہ ہو جو تبع تابعین کا تھا, وہی عقیدہ ہو جو روئے زمین کے تمام اولیاء کرام کا تھا. وہ عقیدہ نہیں جو مولوی بولنا, وہ عقیدہ نہیں جس کا اظہار تم نے زبان سے کیا. زبان سے اقرار کرنے والے آئے تو تھے کوفہ میں امام مسلم کے پیچھے, جب سلام پھیرا اکیلے رہ گئے. جب سلام پھیرا تو اکیلے رہ گئے. تو کون لوگ تھے؟ اپنے آپ کو مسلمانی کہتے تھے بھائی, اپنے آپ کو مومنی کہتے تھے, لیکن اگر انہوں نے سچ بولا تھا تو واقعی محبت کرتے تھے. شاید انہیں مودت کا مطلب محبت سمجھا تھا. اب آ جاؤ اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا. ہاں تو نہیں رہی ہو تقریر, میں نے پوچھا تھا جب آنکھ بند ہوتی ہے تو منہ کھل جاتا ہے, یعنی تقریر کھانا شروع, اور جب تک آنکھ کھلی رہے گی منہ بند رہے گا تو خطرہ نہیں ہے کوئی تقریر کھا. تو میں نے آپ کو کھانے کے لیے تقریر نہیں کر رہا ہوں, سنانے کے لیے اور ذہن سازی کرنے کے لیے اور ذہن کو صاف ستھرا کرنے کے لیے. میں وہاں سے چل کر مقدسہ سے یہاں آیا ہوں تمہارے درمیان, اور اپنوں کے درمیان میں آیا ہوں, پڑھائیوں کے نہیں. صحیح ہوں میں؟ میرا یہ سوچنا صحیح ہے کہ میں اپنوں کے بیچ میں آیا ہوں. بالکل وہی انداز اختیار کرو. یہ الگ بات ہے رات ڈھل رہی ہے, پر مومنین کی جوانی کا ٹائم تو یہی ہے, مومنوں کے جوانی کا وقت یہی ہے. برادران ملت اسلامیہ, محبت کیا ہے؟ ماں اور بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کس چیز کا ہے نا؟ باپ بیٹے کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ محبت. بھائی بہن کے درمیان محبت, میاں بیوی کے درمیان محبت, دوست دوست کے درمیان محبت, پڑوسی پڑوسی کے درمیان محبت. یعنی اس دنیا کے تمام رشتوں کی بنیاد کیا ہے؟ محبت. کس کے سوا ہے نا؟ ہر رشتے کی بنیاد ہے محبت. لیکن ہم نے انہی رشتوں میں دیکھا ہے کھٹاس پیدا ہوا. وہ ماں جس کی محبت میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا, وہی ماں ایک دن کہتی ہے دور ہو جا میری نظروں سے, اپنے ہی بیٹے سے, تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. وہ باپ جو دن بھر کئی بار اپنے مالک کے ذریعے ذلیل ہوتا ہے, پر اس مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا, کیونکہ اسے خیال ہے کہ چھوڑ دوں گا تو اپنے بچوں کو پالوں گا کیسے, اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کیسے کروں گا. وہ اپنی تمام تر بےعزتیاں سہ لیتا ہے اور سر جھکا کر کام کرتا رہتا ہے, پھر اپنے گھر آتا.
وہ باپ جو اپنے بیٹے کے لیے، اپنے گھر کے لیے ذلت کو برداشت کر کے مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہو، وہی باپ ایک دن کہتا ہے اے میرے بیٹے، آج سے تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔